الكريم أما بعد عزیز طلبہ، آپ حضرات کے مسابقہ چل رہے ہیں، ان میں آزادی ہند پر کئی تقریریں سنی اور پہلے سے بھی سنتے آ رہے ہیں، اور جب ہم پڑھتے تھے، جب بھی ہم ان تقریروں کو یاد کرتے تھے تو ان تقریروں میں جتنے بھی مجاہدین آزادی ہیں، جیسے تیسے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے سب کے نام آ جاتے ہیں، سب کا ذکر آ جاتا ہے، لیکن میوات علاقے کے جو مجاہدین تھے، غازی تھے، قربانی دینے والے تھے، ان کا نام ہم نے کہیں نہیں پڑھا، اور نہ تاریخ کے موضوع پر جو عام کتابیں لکھی گئی ہیں نہ ان میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ میوات کے اوپر ایک دو کتابیں لکھی ہیں، ان میں ان کا تذکرہ ہے، لیکن جو عام تاریخ ہے، جسے تاریخ آزادی ہند کا نام دیا جاتا ہے، اس میں ان کا تذکرہ نہیں ملتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جب کتاب کا نام تاریخ آزادی ہند ہے تو ہندوستان کے جن علاقوں میں جہاں جہاں پر بھی آزادی کے لیے کوششیں ہوئی، ان سب کوششوں کو بروئے کار لانا چاہیے تھا، سامنے لانا چاہیے تھا۔ یہ ایک بہت بڑی ایک غلطی کہا جا سکتا ہے اسے، اور ناانصافی بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن ناانصافی اس وجہ سے زیادہ زیبا نہیں دیتا کہ خود اس علاقے کے لوگ جو ان قربانیوں سے واقف تھے، کوششوں سے واقف تھے، وہ اس طرف ان مصنفوں کی توجہ نہ دلا سکے۔ ہم خود خطا کار ہیں، ہماری خود کی غلطی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی تاریخ پڑھیں، اپنے تاریخ کو جانیں، اپنے اکابر جو میوات علاقے سے تعلق رکھتے تھے ان کو ہم پہچانیں اور پڑھیں۔ اب میں جو مضمون پیش کرنے جا رہا ہوں یہ میوات سے متعلق ہے، اور میو قوم کا تاریخ آزادی میں کیا کردار رہا وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہ لیا جائے کہ جو اور مجاہدین ہیں، ہمارے اور اکابر ہیں، علماء دیوبند ہیں، حضرت شیخ الہند مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، یہ بڑے حضرات جو تھے کہ ان کی قربانیوں کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، یہ ہرگز مطلب نہ لیا جائے۔ بس اس کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ ہم اپنے میوات کی تاریخ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میں یہ مضمون پیش کر رہا ہوں، دھیان سے سماعت فرمائیں۔ میو قوم کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی خود ہندوستان کی۔ میو یہاں کی قدیم ترین اقوام میں سے ہے، یہ ایک بہادر قوم ہے، اس کی بہادری کے کارناموں سے تاریخ ہمیشہ متاثر رہی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ میو ہمیشہ بیرونی حملہ آوروں کے باغی رہے، انہوں نے ان کی حکومتوں کو تسلیم نہیں کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں عموماً یہ بات ملتی ہے کہ میو لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے، لیکن اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہوں نے غیر ملکی طاقتوں کو ہمیشہ پریشان کیا۔ دلی کے مسلم بادشاہوں کو بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا، وہ ان کے ڈر سے دہلی کے دروازے شام سے پہلے بند کر دیا کرتے تھے، لہذا بادشاہوں کے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ میو کو چور اور ڈاکو کہتے رہیں۔ مورخین جنہوں نے اس دور کی تاریخیں لکھی وہ بادشاہوں کے وظیفہ خور ہوتے تھے، وہ اپنے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے میو کو قذاب، ڈاکو، متمرد، کافر کہتے اور لکھتے تھے۔ دہلی کے قرب کی وجہ سے بڑے سے بڑے حملہ آور کا مقابلہ پہلے انہی سے ہوتا تھا۔ یہ اپنے وطن پرستی کے جذبے میں لڑ لڑ کر اپنے آپ کو تباہ کرتے رہے، لیکن انہوں نے اپنی قومی شجاعت، بہادری، حب الوطنی کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ چنانچہ سلاطین ہند کے عہد کی کتب تواریخ میں میو کو متمردان میوات، قزاقان میوات، سرکش و باغیان میوات، زمینداران میوات، مفسدین میوات، خانان میوات، دیوانان میوات وغیرہ القابات سے یاد کیا گیا ہے۔ یاد رہے 2000 عیسیٰ سے قبل، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو وہاں سے عیسوی سن شروع ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے میں ایک تاریخ رکھتے ہیں، اسے بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دھیان سے تھوڑا سا یہ پیرا ہے۔ 2000 عیسیٰ سے قبل سے لے کر 1947 تک میو نے عالمی تاریخ کو کئی نئے موڑ دیے ہیں اور دنیا کی تاریخ میں اپنی جوامردی، طاقت اور عظمت سے متعدد بابوں کا اضافہ کیا ہے۔ 1857 کی پہلی آزادی کے جدوجہد میں انگریزوں کو پریشان کرنے والے میو ہی تھے۔
دلیرانہ کارناموں سے لبریز ہے، مگر افسوس ہے کہ دنیا کے تاریخ نویسوں نے ہمیشہ اس قوم کی تاریخ سے سوتے نہ سلوک یا مکمل بے توجہی کا مظاہرہ کیا، اور انہیں تاریخ میں وہ مقام نہیں دیا گیا جس کے یہ حقدار تھے۔ اسی وجہ سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ اس مرتبہ 26 جنوری 2023 کی مناسبت سے آزادی ہند میں میو قوم کا کردار کے عنوان پر کچھ پیش کیا جائے۔ چنانچہ تحریک پیش خدمت ہے۔ تحریک آزادی میں میو قوم کا کیا کردار رہا، اس کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ آزادی پر بہت گہری نہایت عادلانہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے کوشش کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ میو قوم کب سے ظالم انگریز سے برسر پیکار رہی۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 تک مغلیہ حکومت مضبوط ہونے کی وجہ سے انگریزوں کو باقاعدہ کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ اس کے بعد جب دہلی کا مرکز کمزور پڑ گیا اور صوبہ جات میں طوائف الملوکی کا دور شروع ہوا تو انگریز نے کھلے عام گندی حرکتیں شروع کر دی۔ انگریز کی ہنگامہ آرائی دیکھ سب سے پہلے 1757 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ نے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر اس کی فوجیں اکروں کی درپردہ سازشوں کا شکار ہو کر پلاسی کے میدان میں شکست سے دوچار ہوئی۔ بنگال کے بعد انگریز نے اپنے مظالم کا دائرہ مزید وسیع کیا تو مختلف جگہوں سے اس کی مخالفت اور مقابلہ آرائی شروع ہو گئی، مگر اپنی شیطانی سازشوں اور ابلیسی چال بازیوں کی بدولت وہ اپنا حلقہ بڑھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ 1799 میں ایک بہادر اور نڈر جرنیل سلطان ٹیپو نے ظالم انگریز کو اپنی بے باکی سے دہشت زدہ کرتے ہوئے شہادت کا مقام پایا۔ اس سانحہ کے 2 سال بعد ایک اور مضبوط طاقت مرہٹوں کے سب سے بڑے سردار باجی راؤ پیشوا کو اور اس کے بعد سینگیا کو شکست سے دوچار ہونا پڑا اور 1803 میں دہلی فتح کر دی گئی۔ مہاراجا جسونت راؤ ہلکر اور ان کے منہ بولے بھائی امیر علی خان کی طاقت کو کمزور کر دیا گیا۔ اس وقت تو یہ طاقتیں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی، مگر انگریزی حکومت کے خلاف ان کی کوششیں برابر جاری رہی۔ چند سال بعد یہ کوششیں ہیبت ناک حقیقت بن کر سامنے آئی۔ یہاں رک کر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 1799 سے پہلے 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہوئے اور اس سے پہلے 1757 میں سراج الدولہ بنگال کے امیر تھے، وہاں کے نواب تھے، وہ انہوں نے شکست کھائی۔ لیکن اس درمیان میں آگے بھی آنے والا ہے کہ میوات کے لوگوں نے اپنے علاقے میں جب دہلی میں انگریزوں نے آنے کا ارادہ کیا تو یہاں سے انگریزوں کو گزرنے نہیں دیا۔ یہاں سے انگریزوں کو گزرنے کے دوران جتنا نقصان ہوا ہے انہوں نے اپنے دستاویزات میں لکھا ہے کہ اتنا نقصان ہمیں ہندوستان بھر میں کہیں نہیں ہوا۔ تو یہ تاریخ جو ہے 1700 سے پہلے کی تاریخ وہ ہے جب تحریک آزادی شروع نہیں ہوئی تھی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ابھی تک فتویٰ نہیں دے پائے تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے 1808 میں فتویٰ دیا ہے اور میو جنگ لڑ رہے ہیں 1700 کے اندر، 18 سال سے پہلے جنگ لڑ رہے ہیں اور شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ 1808 میں ہوا ہے۔ 1808 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جب فتویٰ دیا تو اپنے شاگرد اور مرید سید احمد شہید جو تحریک آزادی کے پیشوا تھے ان کو لڑنے کے لیے جسونت راؤ ہلکر اور امیر علی خان کے فوج میں بھیجا، جن کی فوج میں لڑنے کے لیے گئے ہیں تو اس وقت ایک متحدہ محاذ قائم ہوا تھا۔ متحدہ محاذ کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستان کی کئی طاقتیں ایک ساتھ ہو کر انگریز سے جنگ لڑ رہی تھی، تو میو کی مستقل ایک فوج تھی جس میں شریک ہونے کے لیے سید احمد شہید جو شاہ عبدالعزیز کے شاگرد تھے یہ فتوے کے بعد شریک ہونے کے لیے گئے ہیں۔ یعنی شاہ عبدالعزیز نے جو فتویٰ دیا ہے تو یہاں سے پہل کی کہ اپنے شاگرد کو وہاں لڑنے کے لیے بھیجا فوج میں شامل ہونے کے لیے، تو وہاں فوج کے طور پر میو جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی تاریخ ہے۔ تو میں اگر پورا مضمون سناؤں گا تو کافی وقت لگ جائے گا، حضرت محمد صاحب نے تشریف فرما ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مختصر اس کے اندر جو 4 باتیں ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جہاد کا فتویٰ جاری کرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ 1808 میں سید احمد شہید کو مہاراجا جسونت راؤ ہلکر اور امیر علی خان کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے بھیج دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت انگریزوں کے خلاف متحدہ محاذ میں میو کی مستقل اپنی فوج تھی جو راؤ ہلکر اور امیر علی خان کے شانہ بشانہ برسر پیکار تھی۔ یہاں سید احمد شہید 7 سال رہے ہیں۔ 1808
1860 سے لے کر 1816 تک وہاں رہے ہیں۔ اس دوران سید احمد شہید کا میوں سے تعلق ہوا۔ ایک عالم تھے، عالم تو خیر نہیں تھے لیکن اللہ والے ضرور تھے، مولانا پورے نہیں ہو پائے تھے، وہ درمیان میں لڑائی ہو رہی تھی، تو میوں نے سید احمد شہید سے تعلق قائم کیا اور ان کے گرویدہ ہو گئے۔ تو 1816 میں ان کا کچھ اختلاف ہو گیا امیر علی خان سے، انہوں نے انگریز سے کوئی معاہدہ کیا تھا تو یہ واپس آ گئے دہلی، تو ان کے ساتھ میوں بھی دہلی آئے ہیں۔ ان کے ساتھ اس وقت میوں بھی دہلی آئے، انہوں نے اپنا کام سمجھایا کہ میں اس طرح کام کروں گا، پھر مشن شروع کیا اور ایک مہم جاری کی، پورے ہندوستان بھر کے اسفار کیے۔ جب ہندوستان بھر کے اسفار کیے تو اس کا ایک سفر ان کا سید احمد شہید کا میوات سے ہوا اور میوات کی کافی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ شریک ہوئے۔ حاجی عبداللہ خان کا میرا گاؤں تھا ان کا، وہ مستقل ان کی جدوجہد میں شامل رہے، میوات آتے ان کو لے کر آتے اور ان کے ساتھ میں شریک ہو کر پوری محنت کرتے۔ پھر 1831 میں، یہ تو 1816 کی بات بتا رہا تھا، 1816 1818 میں جنہوں نے سفر شروع کیے۔ 1831 میں حجاز سے جب واپسی ہوئی ہے، مشہور بات یہ سب ساری تاریخوں میں لکھی ہوئی ہے، تو بالاکوٹ کی جنگ ہوئی۔ بالاکوٹ کی جنگ میں جہاں سید احمد شہید اور مولانا شاہ اسماعیل شہید وہاں شہید ہو گئے تھے، تو وہاں میواتیوں کی بڑی تعداد ان کے ساتھ جنگ لڑ گئی اور وہاں پر مولا بخش خاں ان کا گاؤں نون تھا اور ایک وزیر خاں میواتی، ان کے دو نام مل کے یہ شہید ہوئے تھے، اور کریم اللہ خاں میواتی ان کے بالکل داہنا ہاتھ کی طرح تھے اور ان کے ساتھ لڑ رہے تھے، ان کے داہنے ہاتھ میں گولی لگی تھی۔ کریم اللہ خاں میواتی کے دائیں ہاتھ میں گولی لگی تھی، ان کی بڑی داستان ہے، انہوں نے سنایا ہے کہ میری گولی ایک ہاتھ میں لگی، دوسری گولی چلائی گئی تو میری تلوار میں لگی، تلوار ٹیڑھی ہو گئی تھی تو تلوار کا ایک کنڈا ٹوٹ گیا تھا، پھر ایک دوسرے سکھ نے گولی چلائی تو اس کو مسلمان نے گولی نے مار دیا، وہ نیچے گرا تو میں نے اس کو تلوار ماری، لیکن تلوار اس کے دھار میں لگی تو میری تلوار اڑ گئی، جب کہ ایک ہاتھ ناکام ہو گیا تھا تو میں نے اپنی تلوار کو اپنے پیر کے نیچے دبا کر سیدھا کیا اور پھر لڑنا شروع کر دیا۔ تو ان کی ایک بڑی ایک داستان ہے، تو اس طرح گویا جنگ بالاکوٹ جو ایک بہت بڑا معرکہ ہے اور تحریک آزادی کا سب سے بڑا معرکہ اور پہلا معرکہ ہے مسلمانوں کا، اس میں میواتی سید احمد شہید کے ساتھ وہاں شریک تھے۔ پھر وہاں جب سید احمد شہید ہو گئے اور مولانا شاہ اسماعیل شہید ہو گئے تو پھر کمزور پڑ گئی یہ تحریک، پھر اپنے علاقوں میں لوگ چلے گئے، کام کرتے رہے، تو میوات میں آ کر میواتیوں نے پہلے سے جنگ لڑ رہے تھے اور زیادہ محنت کی اور وہی مشن جو سید احمد شہید تھا اسے جاری کیا، جاری رکھا یہاں لسانی طور پر زبانی طور پر لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ تو بہرحال وہاں 1831 کے بعد پھر 1854 میں 1857 سے کہتے ہیں آپ حضرات تاریخ میں، جو شاملی کا میدان جہاں جنگ ہوئی تھی وہ 1857 میں واقعہ پیش آیا، اور میرٹھ میں جو بغاوت کی گئی تھی فوجیوں کی طرف سے، پولیس میں جو بھرتی کر رکھے تھے یہاں کے ہندوستان کے لوگ، انہوں نے بغاوت کر دی تھی، وہ ایک بہت بڑی بغاوت ہے۔ تو میرٹھ میں جو بغاوت ہوئی ہے وہ 1857 میں ہوئی ہے، جبکہ 1854 میں ایک جنگ اور ہو گئی تھی انگریزوں سے مسلمانوں میں، میوات کے لوگوں کی، اور یہ بات ایک بیچ میں بات رہ گئی 1806 میں، یعنی 1806 جب پیش آیا تو شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ نہیں دیا، مستقل میوں نے انگریزوں سے جنگ لڑی۔ یہ بہت بڑا مضمون ہے، اس میں آخر ہے آپ حضرات زیادہ پریشان ہو جائیں گے اس کو سن کر، تو سننا یہ ہے واقعی تھوڑا سا۔ میو قوم ہمیشہ سے وطن پرست رہی ہے، اگر یوں ہی دیکھ دیا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ آزادی کے لیے من حیث القوم سب سے زیادہ قربانی میو کے لیے ہے، یہ بات بھی غلط نہیں ہے، لیکن اچنبھا ہوگا سن کر اگر لوگ سنیں گے یا پہلے مورخین اس بات کو سن لیں گے کہ من حیث القوم اگر قوم کی حیثیت سے دیکھا جائے یا پھر آپ دوسرے الفاظ میں کہیں علاقے کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ ایک علاقے کی قربانیاں اٹھا کر دیکھیں، ایک علاقے کی سب سے بھاری قربانیاں میوات کے علاقے کی آپ کو نظر آئیں گی، یا قوم کی حیثیت سے دیکھیں کہ ایک قوم نے کتنی قربانیاں دی ہیں، انگریز سے کتنا مقابلہ کیا ہے، وہ میو قوم کا مقابلہ سب پر بھاری پڑ جائے گا۔ تو یہ بات بھی بہت یاد رکھنے کی ہے، میو قوم کو اس وطن پرستی کی بھاری قیمت چکانا پڑی۔ ہندوستان میں انگریزوں کی مکمل عملداری کے بعد انہوں نے میوات کو نشانے پر رکھ دیا۔ جنرل ساؤتھ نے سونا اور ساؤتھ کے علاقوں میں کوئی 3 ماہ تک قتل و غارت کا بازار گرم کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں راسینا، منیرا، محمد پور،
शाहपुर नगरी हरियाणा बाई और हिरमतला सोहना तावड़ू नूह और दोहा मेवात में खुसूसी मराकज़ थे जहां अंग्रेज को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। हिंदुस्तान पर कब्जे के बाद अंग्रेज सरकार ने दूसरे कस्बात के साथ इनकी ज़मीनें भी बहक से सरकार जब्त कर ली। जितनी ज़्यादा ज़मीनें मेवात के इलाके में लोगों की जब्त की गई हैं उतनी किसी इलाके में जब्त नहीं की गई, और फिर मेवात के इलाके के लोगों की ज़मीनें जब्त भी कर ली गई और वापस भी नहीं की गई। 1947 के बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया था तो मैं मुजाहिदीन की बहादुरी को अंग्रेज़ों ने तो तस्लीम किया है जिनके खिलाफ वो लड़े थे। अंग्रेज़ों को जो दस्तावेज़ात हैं, उनके अखबार जो शाये होते थे उस वक्त में, अब भी यहाँ की तहसीलों में ऐसे कागजात मिलते हैं जिनमें अंग्रेज़ों की लिखी हुई चीज़ें हैं। तो अंग्रेज़ों ने मेवों की कुर्बानी को सबसे ज़्यादा तस्लीम किया है। ये कहा है उन्होंने, बीच में मजमून में रह गया है वो, कि जितना ज़्यादा नुकसान हमें मेवात में हुआ, और फिर दूसरी बात, जितने ज़्यादा बहादुर हमने मेवाती पाए हिंदुस्तान में कोई नहीं पाया। हम यहाँ किसी बड़े से बड़े लीडर की, उनके लीडर की आने की हिम्मत नहीं होती थी किसी गांव में आ जाए वो। अगर कभी आते तो बड़ी फौज लेकर आते थे। कई मरतबा इस वाक़या लिखा है उन्होंने, ऐसा हुआ कि हम बड़ी फौज लेकर आए ताकि वो दहशतज़दा हो जाएं, लेकिन बजाय इसके वो दहशतज़दा होते हमारा मजाक करने लगे। और हमसे ये कहा कई जगह पर कि आप वापस चले जाएं यहाँ से, वरना तुम्हारी बंदूकें और तुम्हारी ये सारे हथियार छीन कर बच्चों को दे देंगे, वो खेलेंगे हमारे बच्चे इनसे। मैं उन्होंने इनसे ये कहा। तो इस तरह की कई ऐसे वाक़यात खुद उन्होंने तहरीर किए हैं कि मेवात इलाका हमारे लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुआ। तो मेरी गुजारिश आखिर में यह है, मजमून तो बहुत बड़ा है, कि आप हज़रात अजीज़ तलबा मेवात की तारीख़ पढ़ें और मुताला करें। जब तक कोई अपनी तारीख़ नहीं पढ़ता है, अपनी तारीख़ से वाकिफ़ नहीं होता है, उसे अपनी खूबियों का, उसे अपनी सिफ़ात का, अपने अंदर क्या क्या सलाहियतें वो छुपाए हुए हैं, अंदाज़ा नहीं होता। और जब तक आदमी अपने अंदर की खूबियों का अंदाज़ा नहीं कर पाएगा, अपनी अंदर की सलाहियतों से वाकिफ़ नहीं हो पाएगा, तब तक वो कोई काम नहीं कर सकता। काम वो जब ही कर पाएगा जब उसे मालूम हो कि मेरे अंदर कौन कौन सी सलाहियतें हैं, मैं कौन कौन से काम अंजाम दे सकता हूँ। ये बहुत नाजुक दौर है। इस नाजुक दौर में अपनी तारीख से वाकिफ हुए बगैर जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा और कोई लायक अमल तैयार नहीं कर सकते। बस मैं अपनी बात को